ایک یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں علم دین کا مجھے شوق بیدار ہو گیا ہے، تو میں اپنا پیشہ بھی یہ جاری رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹری کا، تو کیا میں کیا کروں؟ دیکھیں، آپ نے اصل میں ان دونوں چیزوں کو آپس میں متصادم تصور کیا ہے کہ یا تو میں اپنا ڈاکٹری کا پیشہ جاری رکھوں یا عالم دین بن جاؤں۔ کس نے کہا یہ دونوں آپس میں متصادم ہیں؟ ایک ہوگا تو دوسرا نہیں، دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں سنڈے اسکالر کورس ہوتا ہے میری اکیڈمی میں، اس میں ڈاکٹرز آتے ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، بینکرز ہیں، سب اپنے کام کرتے ہیں اور آ کے علم دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بالکل عالم دین کا کورس کریں، کوئی اچھے استاد میسر آ جائیں، ٹیچر بہت اچھی بات ہے، ورنہ آن لائن کورسز کر لیں۔ اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا، میرا نمبر وغیرہ لے لیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کی سہولت فراہم کر دیتا ہوں۔ تو آن لائن کورسز کر لیجئے، لیکن یہ ضرور کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شوق کا اثر نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے علم دین سیکھنے کا سبب آپ کا باطنی شوق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شوق بدلتا ہے۔ آج آپ کو اس چیز کا شوق ہے، کل دوسری چیز کا ہوگا، تو کیا آپ علم دین چھوڑ دیں گے؟ شوق نہیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب آپ یہ عالم دین بنیں گے، اس میں دو طرح کے فرض علوم ہوتے ہیں، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا فرض ہے، اور ایک ہوتا ہے جو ہم ضرورت سے زائد سیکھتے ہیں دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو یوں ہے، مطلب سمجھ لیجئے کہ ہم اپنا بھی آپ علم سیکھیں گے اور دوسروں کے لیے بھی سیکھیں گے تو آپ عالم دین بنتے ہیں، تو اس لیے آپ کے درجے بہت زیادہ بلند ہوں گے۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تاکہ آپ کا پیشہ بھی متاثر نہ ہو، آپ کی پریکٹس بھی متاثر نہ ہو، اور آپ ایک دن آئے گا یہ نہ دیکھیں کتنے سالوں میں بن رہا ہوں، بس یہ دیکھیں میں نے عالم دین بننا ہے۔ اگر آپ موت کے آخری وقت سے پہلے، ایک سانس پہلے بھی عالم دین بن جاتے ہیں، میدان محشر میں عالم دین کی حیثیت سے اٹھیں گے، آپ کے درجے بہت بلند ہوں گے۔ ضرور سیکھیے انشاءاللہ، ہم سے اگر کوئی خدمت ہو سکی تو میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ بہن نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات عورتیں بہت تیار ہو کر تقریب میں جاتی ہیں اور قصد ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے شوہر کی عزت بنے گی، کیونکہ جب عورت ذرا سنور کے جاتی ہے اور تیار ہو کے جاتی ہے تو پھر اس سے عورتیں اندازہ کرتی ہیں، عورتوں کو عرف بتا رہی ہیں کہ عورتیں اندازہ کرتی ہیں کہ شوہر نے کیسا رکھا ہوا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت بنانے کے لیے کیا وہ اس طرح خوب اچھی طرح تیار ہو کر اچھے کپڑے، میک اپ، زیور وغیرہ خوب بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے لگا کر کیا وہ جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ جبکہ تقریب جو ہے وہ مخلوط بھی ہو سکتی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور سیپریشن کے ساتھ بھی مرد عورت بیٹھے ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شریعت پردے کا حکم لازم کرتی ہے۔ اگر سیپریٹ مرد علیحدہ بیٹھے ہیں، عورتیں علیحدہ، تو بالکل پھر شوہر کی عزت بنانے کے لیے یا بچانے کے لیے عورت اگر مصنوعی طور پر بھی اپنے آپ کو خواہ تیار کر کے، حالانکہ گھر میں حالات خراب ہیں، وہ جائے تو یہ محمود اس کی صورت ہوگی، اس کی نیت بہت اچھی ہوگی، اس پہ اس کو اجر بھی ملے گا، جانا جائز۔ لیکن گھر سے جب وہ نکلے تو باقاعدہ برقعے میں اپنے آپ کو کورڈ کر کے جائے گی، شوہر کے ساتھ جائے، پھر وہاں جا کے عورتوں کے وہاں پہ جہاں مردوں کا آنا جانا بالکل نہ ہو، وہ برقع بھی اتار دے تو چل جائے گا، صحیح ہے۔ لیکن جہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، وہاں پر اس قسم کے جو اعذار بیان کرنا یا اس طرح کی مطلب دلیل کو بنیاد بنا کر اور بے پردگی کو عام کرنے کی کوشش کرنا، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ شوہر کی عزت بنانا واجب یا فرض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا یہ لازم ہے۔ لہٰذا اگر عورت بالفرض ایسی مخلوط گیدرنگ ہے جہاں پہ بعض وقت جانا لازم ہو جاتا ہے، رشتہ داریوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، نہ جائیں تو پھر رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، خصوصاً بچیوں کے سسرال کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، لہذا جذباتی پن سے تو کوئی ہم مشورہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ جائیں تیار ہو کر، برقع پہن کر جائیں اور ایک سائڈ پہ کہیں پر ہو جائیں، اور جہاں پہ جیسے کونے میں بیٹھ گئی ہیں، رخ اس طرف ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کھول کر دکھا دیں، بھی شوہر نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، زیور بھی پہنا ہوا ہے، میک اپ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے برقع وغیرہ اپنا کور کر لیں اپنے آپ کو، یا نقاب کر لیں۔ تو یہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پورے شادی ہال میں گھومتی پھرتی رہے گی، ایک آدمی کے سامنے، ایک عورت کے سامنے آئے گی تو پھر شوہر کی عزت بنے گی، ورنہ نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ بعض اوقات شیطان ہمیں اس طرح کے ہیلے سکھاتا ہے، یا اس طرح کی بوگس دلیلیں فراہم کر کے بے پردگی پر ابھارتا ہے، اور ہم بعض اوقات اس کو فالو کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک مطلب جو میں نے صورتحال بتائی اس کو آپ فالو کریں، اس کو آپ اختیار کریں، تو انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، ورنہ پھر گناہ کی صورت بنتی ہے۔